میرے اوپر انہوں نے ایک طرح سے زور ڈالا اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے میرے نام کا اعلان کر دیا۔ میرے لیے 10 منٹ کا وقت تھا، یقیناً تھا، اور وہ ترتیب میں طے تھا، لیکن میری نظر تھی کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے دکتورا کر چکے ایک فاضل نوجوان ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو جماعت کی اور سلفیت کی آبرو پر کام کرتے ہیں، اور جہاں تک میں قریب سے جانتا ہوں کوئی جھول نہیں، ہماری سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، ہمارے تجربے کا، لیکن جیسے اور بہت سارے ہمارے فاضل کام کرتے ہیں سلفیت اور خالص اہل حدیثیت کی، اس صف میں صف اول کے سپاہی ہیں۔ میں تو آپ کے بیچ میں بولتا ہی رہتا ہوں، کب ہفتے میں 1 بار 2 بار میں بولتا نہیں، اور میری چاہت کے بغیر کچھ عزیز ہمارے جمعیت میں جڑے ہوئے، کچھ میڈیا کے ہمارے بچے ہماری چاہت کے خلاف ہمارا خطاب نشر کرتے رہتے ہیں، آپ کے بیچ میں تو یہ بات آتی ہی رہتی ہے۔ تو میں نے خاموشی سے کہا کہ وہ 10 منٹ کیوں نہ ہم شیخ کلیم یوسف کو، دکتور کلیم یوسف کو، اپنی جماعت کے عزیز کو، نوجوان کو کیوں نہ دے دیں، اور مجھ سے بہتر وہ سلفیت پر بات کرنے والے ہیں، لیکن بہرکیف میں آپ کے بیچ میں آ گیا، اور مجھے انہوں نے اپنے نظامت کے اختیار کو استعمال کیا۔ ایک بات یاد آ گئی، ہم لوگ قنوج کے ایک اجلاس میں تھے، بہت اہم اجلاس تھا، بہت اہم اجلاس تھا، علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت کا اجلاس تھا، اور اس میں انور صاحب جو انور بستوی رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کے ناظم اسٹیج تھے، اور علماء تھے وہاں، مولانا شعیب جوناگڑھی حفظ اللہ تھے، مولانا محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ تھے، میں تھا۔ یہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا انتخاب تھا کہ ہماری اگر ذمہ داری میں اجلاس ہے تو ہم جسے چاہیں گے وہ خطیب رہے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ میدان خطابت اور علم کے مطلب فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں وہ خطبہ کو طے کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جمعیت کے نظام میں ایسی مصلحتوں کے بندھن میں اور بندشوں میں رہتے ہیں، ہاں کہ سننی پڑتی ہے، کمزوریاں بہت ہیں اور ماننا پڑتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ علامہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہی اسٹینڈ کیسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے میری